مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ 3 سال سے جو 4 لوگ اس کیس کے اندر تھے ان کی زندگی مفلوج تھی. نہ نوکری کر سکتے تھے نہ کاروبار کر سکتے تھے. ان کی بدنامی جو اخبارات میں ہوتی تھی وہ علیحدہ ہے. جو ان کا مالی نقصان ہوا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ جو ذہنی انتشار ہوا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ جو ان کی بدنامی ہوئی اس کا ازالہ کون کرے گا؟ تو نیب کم از کم معافی مانگ لے. اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر آپ جعلی کیس بناتے ہیں، جھوٹے کیس بناتے ہیں، تو کم از کم یہ کہہ دیں اگر ہم سے غلطی ہوگی، ہم دباؤ میں تھے. اب یہ پتہ نہیں دباؤ کس کا تھا. عمران خان صاحب تو اس وقت دعوے کرتے تھے کہ میں نے فلانے آدمی کو گرفتار کروایا ہے. بڑے مجمع میں جلسوں میں کہتے تھے، نام لے لے کر کہتے تھے. اب کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا تھا، وہ باجوہ صاحب کرواتے تھے. تو باجوہ صاحب بھی یہ بات ماننے سے تیار نہیں ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ وہ تو آپس میں طے کر لے کہ کس نے کیا کروایا، لیکن جن کے ساتھ ہوا ان کے معاملات کا ازالہ کون کرے گا؟ ان باتوں کا جواب کون دے گا؟ تو آج چیئرمین نیب کی یہ اگر قانونی نہیں تو اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان معاملات کی تہہ تک پہنچیں گے. یہ کیس بنائے کیوں گئے، کیوں حد تک کی گئی لوگوں کی عدالتوں میں بلا کر، کیوں کی زندگیاں مفلوج کی گئیں. تو کم از کم ایک معذرت ہی کر دیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. مجھے نہیں چاہیے، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ میں نیب صاحب سے کہتا ہوں کیس چلا لیں اور کیمرے لگا کر چلائیں. جس طرح ہم یہاں کھڑے ہیں آج، تو کیمرے عدالتوں کے اندر لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کیسوں میں ہے کیا. ہم عمران خان طرح چھپنے والے نہیں ہیں، ہم عدالتوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کیس چلاؤ. ہم نے کبھی بیل کے لیے بھی اپلائی نہیں کیا. ہم نے کبھی ریمانڈ سے گھبراہٹ ہم نے نہیں دکھائی، کیونکہ سیاسی لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ سینہ تان کر باہر آئے. گھر میں چھپنے والی گنجائش نہیں ہوتی، عدالتوں میں چھپنے والی گنجائش نہیں ہوتی. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پہ الزام لگا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے تو پھر سامنے جو کرنا ہے کر لیں. کسی نے ریمانڈ لینا ہے، جوڈیشل بھیجنا ہے، جیلوں میں بھیجنا ہے، جو کرنا ہے کر لیں. کیونکہ آپ کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں. اور آج ملک جس انتشار میں ہے یہ انہی معاملات کی وجہ سے ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک یہ نیب کا ادارہ رہے گا پاکستان نہیں چلے گا. اگر آج آپ ایک چیز جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، جو ادارہ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، جو حکومت کے نظام کو مفلوج کرتا ہے، وہ نیب کا ادارہ ہے. کوئی افسر فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے. واضح فیصلے ہوتے ہیں، اربوں خربوں کا ملک کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن افسران سمری لے کر نہیں آتے. افسران فیصلہ نہیں کرتے، کابینہ فیصلہ نہیں کرتی، کابینہ کی کمیٹیاں فیصلہ نہیں کرتی. تو ملک کیسے چلے گا؟ ہر آدمی سوال کرتا ہے جی وہ یہ کرپشن ہو گئی، وہ کرپشن ہو گئی. کرپشن پکڑے نا اگر کرپشن ہوئی ہے. لیکن ایک چیز جو واضح نظر آتی ہے کہ اگر یہ ادارہ رہا ملک کے معاملات نہیں چلیں گے. میں بار بار کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھیں جو ارباب اختیار ہیں. میں نے بارہا وزیر اعظم صاحب سے کہا ہے کہ ایک لائن کی ترمیم چاہیے نیب کے آرڈیننس میں کہ نیب آرڈیننس 1999 ریپیل کیا جاتا ہے، بس اور کچھ نہیں چاہیے. کوئی ترمیم نہیں چاہیے، ایک لائن چاہیے. ایک لائن اور لکھ دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس رہنے دیں، وہ چلا لیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی جان بچا رہے تھے. یہ اس ملک کی حقیقت ہے کہ ہم آج کسی ڈر، کسی خوف کی وجہ سے یہ ترمیم کرنے سے بھی قاصر ہیں. وہ ترمیم جس کے بغیر ملک نہیں چلے گا. جب تک یہ ادارہ ہے نیب کا، یہ ملک نہیں چلے گا. یہ میں آپ کو بڑی وضاحت سے بار بار کہتا ہوں کہ اس ملک پر رحم کریں، اس ادارے کو ختم کریں. اس ادارے کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں کہ جو ادارہ سیاستدانوں کے احتساب کے لیے بنا تھا، اس نے پچھلے 24 سال میں کتنے سیاستدانوں کا احتساب کیا ہے، کتنے کیس بنے ہیں، ان کیسوں کی حقیقت کیا ہے. یہ چیئرمین نیب صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بلائیں، آئی اوز کو وہاں بلائیں، ان کے سامنے یہ کیس رکھیں کہ جناب یہ کیس آپ نے بنایا تھا، آپ کے دستخط سے عدالت بھیجا گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے.
वहां पर एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करे कि केस सही था या गलत था। ये जो चक्कर है कि आज यहां से केस वहां जाएगा, परसों वहां जाएगा, तो हमारे अदालतों के चक्कर खत्म नहीं हुए। ये तासुर की ये केस आज खत्म हो गया, इसमें कोई हकीकत नहीं है। यह फैसला होगा कि कौन सी अदालत में भेजा जाएगा, वहां पर क्या होगा। तो असर नो हम कल किसी और अदालत में खड़े होंगे। तो मैं तो कहता हूं इसके फैसला करने एक दफा कैमरे लगाएं, अवाम के सामने गवाह बिठाएं, तो एक दिन में हकीकत सामने आ जाएगी। जनाब शाहिद साहब ये बताइएगा, बतौर साबिक वज़ीर आज़म आप जो है वो अदालतों का सामना कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि खान साहब जो है वो खान साहब के जितने केसेस हैं वो भी नैब कोर्ट आर्मी एक्ट के तहत चलाने चाहिए? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि कुछ भी हो सकता है, उन्होंने खुले अल्फाज में तो नहीं कहा। झूठे केसेस बनाने पर नैब माफी मांगे, जब तक नैब का इदारा है पाकिस्तान नहीं चलेगा। 24 सालों में कितने सियासतदानों का एहतसाब हुआ, मालूम होना चाहिए इसकी क्या हकीकत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया